السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے ہم سبھی پر جو اس دنیا میں پیدا ہوئے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے لیے ایک گائیڈنس کا ایک طریقہ بھیجا اور کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی پریوار سے جوڑ کے رکھا، اور گائیڈنس کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی بڑا ہمیشہ کسی نہ کسی فیملی میں رہا اور رہتا ہے، اور ہر کوئی اپنی فیملی میں ڈائریکٹ فیملی ممبر میں انڈائریکٹ فیملی ممبر میں کسی نہ کسی کو اپنا زندگی کا آئیڈل بناتا ہے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آئیڈل بنایا، اور ان کے ذریعے قرآن کی آیتوں کو لوگوں کے لیے ایک واضح نصیحت کے طور پر ہمارے آگے اور ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا۔ یہ قرآن بہت برکت والی چیز ہے، کیونکہ کئی بار یہ ایک مسلمان کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہے، گائیڈنس کا ذریعہ بنتی ہے۔ کئی بار ایک غیر قوم کے لیے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے بھی رہنمائی یا گائیڈنس کا ذریعہ بنتی ہے، یا کسی بھی انسان کے لیے جو کسی بھی طریقے سے تکلیف میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کے لیے۔ تو اللہ نے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی گائیڈنس قرآن کے ذریعے دی۔ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور جب وہ ایمان والے ہیں تو وہ کسی طریقے سے بھی ایسی عبادت میں شامل نہ ہوں جس میں کہ ہم کو دوسرے انسان کی اتنی تعریف کرنی پڑے کہ اس کو ہمیں اللہ کے برابر لانا پڑے۔ دوسری جگہ اللہ نے یہ کہا کہ جب بھی تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرو تو اپنی خواہش کو اتنا حاوی مت ہونے دو کہ وہ تمہیں حیوان بنا دے، کیونکہ خواہشات ہمیشہ عمر کے حساب سے ہوتی ہے۔ جو خواہشات بچوں کی ہو اس میں لڑکپن ہو سکتا ہے، جو خواہشات جوانی کے ہو اس میں بربادی ہو سکتی ہے، جو خواہشات بڑھاپے کی ہو اس میں آخرت کی ناکامی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں گائیڈنس بھی وہی دی اللہ نے کہ خواہشات کو اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو تم یہ دیکھو کہ یہ خواہشات مجھے میرے اللہ کے نزدیک اور ان کی عبادت کا صحیح طریقہ سیکھنے میں انسپائر کر رہی ہے یا نہیں، یا زندگی کو ایک بہتر طریقے سے جینے میں آسانی کے ساتھ، جس میں میں اپنے ذہن میں کسی طریقے سے پریشانی کو نہ لے کے آؤں اور نہ بڑھاؤں۔ کیونکہ اللہ نے ایک اور جگہ قرآن میں واضح طور پہ بتایا، عورتوں کا احترام کرو، چاہے وہ تمہاری بیوی ہے، چاہے وہ تمہاری بیٹی ہے، چاہے وہ تمہاری بہن ہے، کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ زبردستی کے معاملات نہ کرو، چاہے وہ تمہاری بیوی، چاہے وہ تمہاری بہن، چاہے وہ تمہاری ماں، چاہے وہ تمہاری بیٹی۔
ہر کسی کو بہتر چیز سمجھانے کا اور سمجھنے کا موقع دو۔ اللہ نے جتنے بھی رسول بھیجے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی بتائی اور سارے زندگی کے کام کیے جو ایک انسان کرتا ہے، جس سے اس کی روزی روٹی بہتر طریقے سے چلے اور وہ اپنے پریوار کو بھی اسی راستے پہ لے کے آگے جا سکے۔ جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے، اللہ نے سبھی کو ایک ریوارڈ دیا کہ جتنی بھی آنے والی امتیں ہوں گی ان میں ہم تمہارا خیر والا ذکر رکھیں گے۔ سبھی رسول کو ہم جب بھی بولتے ہیں تو ان کے نام کے پیچھے علیہ السلام لگاتے ہیں، یعنی اللہ ان کے اوپر سلامتی نازل کرے۔ اسی طریقے سے خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہے، کیونکہ ان کے نام کے پیچھے بھی ہم علیہ لگاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سلامتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو، اور باقی جو دیگر ہیں ان پر بھی ہوں۔ تو ایک مسلمان کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ وہ سبھی پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو اگر ہم جب بھی کسی رسول کا نام لیتے ہیں، پیغمبر کا نام لیتے ہیں، تو ہم ان کے نام کے پیچھے سلامتی کے جو الفاظ ہیں وہ لگاتے ہیں۔ یا تو ہم انہیں علیہ السلام بولتے ہیں، یا جو گلیڈ ٹائڈنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیچھے ہے وہ پرٹیکولر ان کے لیے لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں واضح کیا کہ جو لوگ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہیں، اور ان کا بھی خیر دنیا میں آنے والی امتوں میں جاری کر دیا، اور ان کو بھی ہم رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا بولتے ہیں، یعنی صحابہ۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی تابعین، تبع تابعین، یا جو ولی اللہ ہیں، کچھ لوگ کسی کو ولی اللہ بولتے ہیں، کچھ لوگ کسی کو ولی اللہ بولتے ہیں۔ تو جو جس کو پسند کرتا ہے، جو جس کی سیرت اور زندگی کو پسند کرتا ہے، اس کے نام کے پیچھے رحمت اللہ علیہ لگا دیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی، جو جتنے بھی پیغمبر اور رسول ہیں، ہم ان کے نام کے پیچھے علیہ السلام لگاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے آنے والی امت میں خیر کا ذکر ثابت کیا۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے پیچھے ہم ایک الگ گلیڈ ٹائڈنگ لگاتے ہیں، علیہ السلام کی جگہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری کیٹیگری جو ہے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ہیں صحابہ۔ تو جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے نام کے پیچھے ہم رضی اللہ عنہ،
اگر ہم کسی ایک صحابی کا نام لیتے ہیں یا صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو ہم رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے، رضی اللہ عنہ صحابیہ کے لیے، اور اگر صحابہ زیادہ ہوں رضی اللہ عنہم، یہ تابعین، تبع تابعین اور ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے اور اس کو ہمیں سیکھنا چاہیے، اور اسی لیے میں نے یہ میسج آج جاری کرنے کی کوشش کی۔